ٹیکس دیا کریں, آپ یہ کیا کریں, آپ لوگ اپنی آمدن شو کریں. میں نے کہا کوئی بھی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ جو کرے گا مرے گا. وہ نظام اتنا گندا ہے. ڈیم کا جب ہوا تھا نا سلسلہ, لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے عمران خان کی فلاں تقریر کی تعریف کی ہے تو ڈیم کے لیے وہ چندہ کر رہا ہے, آپ اعلان کریں. میں نے کہا ہم کیوں اعلان کریں, ہمیں کیا پتا وہ چندہ کہاں جائے گا بھائی, وہ چندہ کس کی پینٹ میں جائے گا, ڈیم بنے گا کہ نہیں بنے گا, لوگ ہمیں آگے ماریں گے کہاں گیا. ہم نے کہا ہمیں کیا بھائی. انہوں نے کہا اچھا پھر مخالفت میں کریں. ہم نے کہا مخالفت میں کیوں کریں, ہمیں کیا پتا, ہو سکتا ہے صحیح جگہ لگ جائے. تو جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے ہم تو نہیں کریں گے بھائی اعلان. پانی پلانے کے فضائل تو لوگوں کو ویسے ہی سنا دے آدمی. تو شکر ہے نہیں کیا چندہ. بہت لوگوں نے مجھے اصرار کیا تھا, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, ورنہ ابھی آپ لوگ نہیں مجھے چھوڑتے. کہاں گیا ڈیم, کہتے نا ڈیم کہاں ہے. وہی ہے نا کہ یہاں تو لوٹا نہیں بھرتا, واش روم میں جاؤ نا نل کا کھولو, اللہ کے توکل پہ بیٹھتا ہے انسان واش روم میں. آج اللہ اگر لوٹا بھر گیا یہ تیری عظمت ہے, رزق کے دروازے تو نے کھول دیے, ورنہ بیٹھے رہو. یہاں ایک واش روم ہے پیچھے پبلک ٹوائلٹ, میں یہاں سے گزر رہا تھا تو دھپ 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 آوازیں آ رہی ہیں اندر سے. یہ پانی نہیں ہے تو شکر ہے ہم نے دیکھ لیا, ورنہ وہ بیٹھے رہتے صبح. ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کی کال آئی, میں نے اٹھائی, کہ میں نے خیر میں کالیں اٹھاتا نہیں, ان کی قسمت جاگ گئی تھی اس دن. میں نے کال اٹھائی, کہہ رہے ہیں واش روم میں بیٹھا ہوا ہوں, پانی نہیں ہے, خدا کے لیے کہیں سے پانی کا انتظام کروا دیں. میں نے کہا تو مجھے کیوں فون کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں ہم نے کئی لوگوں کو کیا جس کا لگ گیا, بس آپ کا فون لگ گیا. تو خیر بات جو اصل شروع کی تھی میں اس کو جلدی سے سمیٹتا ہوں. یہ تو میں نے یہ ٹیکس کی بات اس لیے کی ہے کہ ہم لوگ غیر مسلموں سے بہت متاثر ہیں. ہمیں کیا سسٹم ہے, علاج فری اور یہ فری اور وہ فری. وہ فری کچھ بھی نہیں ہے, زبردستی لوگوں کی جیبوں سے لے کے. ہاں سسٹم ایک نظام بہت اچھا ہے, اچھا کا مطلب یہ کہ ہر چیز سسٹمیٹک ہے, بہت ایک گرفت مضبوط ہے. مثلا اگر 40% کسی کی تنخواہ سے کاٹنا ہے تو وہ کٹے گی لازمی ہی, وہ آپ پیسے کھلا کے تنخواہ کو کٹوتی سے بچا نہیں سکتے. اور ہمارے ہاں سسٹم ہی نہیں ہے, تو ہمارے ہاں تو صرف مذہب کی بیس پہ لوگ چل رہے ہیں. ورنہ یہ لوگ, ہم لوگ اگر گورے ہوتے اور اپنے اللہ نہ کرے اپنے بوڑھے والدین کو گھروں سے نکالتے کہ اولڈ ہوم میں جاؤ, تو وہ تو سڑکوں پہ سو رہے ہوتے بیچارے. یہ تو شکر ہے ہمارے ہاں وہ نظام نہیں ہے, ہم گھروں میں رکھتے ہیں. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا بڑا تاجر اور بیٹھے بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہے دنیا. اٹ از کالڈ دنیا. تو اتنی موتیں اپنی سامنے میں نے بھی دیکھ لیں, آپ نے بھی دیکھ لیں, اتنے لوگوں کو مرتا دیکھا. اور موت ایسی ظالم چیز ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی بچی کی ابھی شادی ہونے والی ہے, آپ ابھی پہلی یا دوسری کی تیاری کر رہے تھے, آپ کی ابھی جاب لگی ہے, تنخواہ کا پہلا دن ہے آپ کا بیٹا ابھی جوان ہوا ہے, یا یہ کہ آپ کے ابا کو آپ کی ابھی ضرورت ہے, یا معاشرے کو آپ کی ابھی ضرورت ہے. کچھ بھی نہیں دیکھتی. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. میں اکثر اس موقع پہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے عالم, بڑے مالدار بھی, اکلوتے بیٹے اپنے والد کے, انہوں نے پڑھا لکھا کے ان کو عالم بنایا, بہت پیسہ خرچ کیا اور ہر لحاظ سے ان کو بے فکر کر دیا. وہ تھے بھی بڑے ذہین اور بڑے پرہیزگار, اور بہت خوبصورت بھی تھے. ساری چیزیں جمع ہو جائیں, دین کی خدمت کا جذبہ بھی, دین کا مضبوط علم بھی, خاندانی اعتبار سے بھی, اور ینگ بالکل. تو ہمارا جب ہم طالب علم تھے, ہم نے کہا یار اللہ ان سے بہت کام لے گا, یہ بہت کچھ بڑے بنیں گے یہ. تو ہائی روف میں کہیں جا رہے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے, تو کچھ اوباش قسم کے لڑکے کراچی میں, وہ ریوو یا ویگو ٹائپ کی کوئی گاڑی تھی بڑی, اس میں غلط اوورٹیک کیا ان لڑکوں نے اور ہٹ کیا. آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا ایک رات پہلے میرے سے گپ شپ ہوئی, بہت اچھی گپ شپ ہو رہی ہے ہماری, اور گپ شپ بھی کیا ہو رہی ہے بہت معذرت کے ساتھ, میں ان کو دوسری شادی کی ترغیب دے رہا تھا. میں نے کہا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, آپ خوبصورت بھی ہیں ماشاءاللہ, علم بھی آپ کے پاس بہت ہے, تو آپ کو چاہیے کسی بیوہ سے دوسری شادی کر لیں. بیوہ سے میں ترغیب دے رہا تھا ان کو.
انہوں نے کہا یار میری گھر والی راضی نہیں ہے, میری وائف میری پھڈے کر رہی ہے, میں نے بات چلائی ہے, ایک دن پہلے بھی ہوئی تھی نا, تو بات چلائی ہے, بڑا مسئلے ہو گئے, یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل وغیرہ وغیرہ, آج کل نہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو, میں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اگر مر جاتے ہیں تو آپ کی بیگم بیوہ ہو جائے گی, وہ ساری زندگی بیٹھی رہے گی پھر ایسے ہی, تو اس چیز کو معاشرے میں پروموٹ کریں. میں نے کہا آپ بھی مر سکتے ہیں, میں بھی مر سکتا ہوں, کوئی اور بھی مر سکتا ہے, تو جو حالات دوسری عورتوں کے وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. تو آپ اس کی بنیاد رکھ لیں تاکہ اللہ نہ کرے آپ مرتے ہیں تو کوئی آپ کی بیوہ سے کر لے, آپ کے بچوں کو کوئی سرپرست مل جائے گا. 2-3 بچے تھے ان کے, کوئی سرپرست مل جائے گا آپ کے بچوں کو, کوئی جو ہے وہ, اور ظاہر ہے یہ خاندان میں ہی کرتا ہے نا, یعنی خاندان والے کریں تو ٹھیک ہے, غیروں میں تھوڑی بچے جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا ہمت کریں, بہت ہمت دلائی ہے جی, میں نے گھنٹہ لگا دیا ہوگا ان کے اوپر. پھر آخر میں کہنے لگے اس زمانے میں عدل بہت مشکل ہے, برابری نہیں ہو سکتی. میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا, آپ متقی بھی ماشاءاللہ ہماری رائے میں, اور لوگ بھی کہتے ہیں آپ پرہیزگار آدمی ہیں, آپ کے جو پورے خاندان سے دین کے معاملے میں ٹکر لینے کے واقعات بھی مجھے معلوم ہیں. ان کے بڑے واقعات تھے کہ ایک دفعہ ان کو کہیں شبہ ہو گیا کہ میرے والد کی جو کمائی ہے اس میں کچھ شبہ ہے, تو وہ گھر سے بائیکاٹ کر لیا انہوں نے کہ میں نہیں کھاؤں گا. پھر وہ پتہ چلا نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کئی موقع پہ دین کے معاملے میں پورے خاندان سے ٹکر بھی لیا ہے, تو اس کا مطلب آپ میں حوصلہ بھی ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو پھر میں نے کہا یہ قرآن سے 4 شادیوں والی آیتیں نکال دیں, یہ ایسے ہی اللہ نے نازل کر دی ہیں, دنیا میں کوئی بھی عدل کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے بس جنرل نالج کے لیے بتا دیا کہ 2 بھی کر سکتے ہو مجبوری میں, لیکن پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو ویسے ہی آ گئی. میں نے ان کو سمجھانے کے لیے, ہنسنے لگے, مانے پھر بھی نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جب میں دلائل کے انبار لگاتا ہوں لوگ ہنستے ہیں, مجھے پتا ہوتا ہے مانیں گے پھر بھی نہیں, بس ہنستے ہیں مسکراتے ہیں, ویل ڈن, زبردست دلائل آپ کے, اچھے السلام علیکم, جا رہا ہوں. ایسا ہی ہوا. اگلے دن 12 بجے مجھے خبر آئی کہ ان کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. اف, مجھ پہ بڑی قیامت گزری. ان کے گھر والوں کا ہمارے گھر والوں کے پاس فون آیا کہ وہ رات آئے تھے اور کہنے لگے کہ میں بھی ایک کرنا چاہتا ہوں, کسی بیوہ سے کر لوں گا. تو ظاہر ہے خواتین تو اس پہ رد عمل کرتی ہیں جو ایک نیچرل ہے بالکل. کہہ رہی میں نے اتنا ری ایکشن کیا کہ صبح جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بے فکر رہو, میرا ارادہ نہیں ہے, خام خواہ ٹینشن نہ لو. اچھا, میں نے اب بات چل پڑی ہے تو ایسی اپنی نجی باتیں کرنی نہیں چاہیے, لیکن جب چل پڑی ہے تو بس اللہ کی طرف سے ہو گیا, یہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسی باتیں. تو میں نے اس وقت تازہ دوسری کی ہوئی تھی اور بہت موسٹ وانٹڈ بنا ہوا تھا میں کہ جہاں ملے کوٹو اس کو پکڑ کے. میں ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں تھا ان دنوں میں. تو ان کے گھر والوں نے ہمارے گھر والوں کو فون کیا کہ آپ کو جو غم پہنچا ہے نا کہ آپ کے میاں نے دوسری کی ہے, وہ میرے غم سے بہت کم ہے.